بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کنگڈم اینیمیریا کی پہلی ڈویژن کو ڈسکس کریں گے۔ وہ پہلی ڈویژن کیا ہے؟ وہ ڈویژن آف پیرازوا ہے۔ پیرازوا کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ کون سا فائلم اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایم سی کیوز کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈویژن جو پیرازوا ہے اس کے اندر صرف ایک ہی فائلم آتا ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا نام ہے جی پوریفیرا۔ آج ہم فائلم پوریفیرا کے اندر دیکھیں گے کہ فائلم پوریفیرا کے اندر جو آرگنیزم پایا جاتا ہے اس کا کامن نیم کیا ہوتا ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کہاں پایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کے جنرل کریکٹر کیا ہوتے ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرسٹ آف آل میں نے لکھا جی ڈویژن آف پیرازوا۔ ڈویژن آف پیرازوا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آرگنیزم ہوتا ہے وہ ملٹی سیلولر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اے سیمیٹری پائی جاتی ہے، یعنی اس کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کے اندر کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ کوئی باڈی پارٹس بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی سیمیٹری نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد ان کے اندر کوئی ٹیشو لیئر بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ٹیشو لیئر ان کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہ ڈینسلی پیکڈ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر صرف ایک ہی فائلم آتا ہے جو کہ ایم سی کیوز کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈویژن آف پیرازوا کے اندر کون سا فائلم ہوتا ہے، وہ فائلم پوریفیرا ہوتا ہے۔ فائلم پوریفیرا کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پوریفیرا جو ہے لیٹن ورڈ پورس، اس کا جو پہلا ورڈ ہے پوری یعنی پورس، پورس کا میننگ ہوتا ہے پور، فیرا کا میننگ ہوتا ہے بیرنگ، تو مکمل اس کا میننگ ہوگا پور بیرنگ اینیملس، کہ ایسے آرگنیزم کہ جن کے باڈی پارٹس کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں ان کو ہم پور بیرنگ اینیملس کا نام دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم برتن دھونے کے لیے جو سپنجز استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کی باڈی کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں پور بیرنگ اینیملس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کامن نیم کیا ہے؟ اس کا کامن نیم اس کو ہم سپنجز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہیبیٹیٹ ایکویٹک ہوتا ہے، یعنی یہ پانی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو سپیشیز ہیں پوری کائنات کے اندر وہ 5000 سپیشیز پائی جاتی ہیں، اور 5000 سپیشیز میں سے 150 سپیشیز ایسی ہیں جو فریش واٹر کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو باقی بچ جاتی ہیں وہ میرین واٹر کے اندر پائی جاتی ہیں، سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا انٹروڈکشن ہم تھوڑا سا پڑھا۔ اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کے جنرل کریکٹر کیا ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے کہ یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی ملین ٹریلین سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اے سیمیٹری پائی جاتی ہے، ان کی جو باڈی کی ترتیب ہے وہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان کے اندر کوئی ٹیشو لیئر نہیں پائی جاتی، میں نے بتایا یہ ڈینسلی پیکڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی ٹیشو ہی نہیں پایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی آرگن بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ٹیشو کمبائن کرتے ہیں تو آرگن بنتا ہے، آرگن جب کمبائن کرتے ہیں آرگن سسٹم بنتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی آرگن نہیں پایا جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیشو لیئر نہیں موجود ہوتی۔ اس کے بعد اس کا جو سیل ہے اس کی جو آؤٹر وال ہوتی ہے اس کو ہم پن ایکو ڈرم کہتے ہیں، اور جو اس کی انر وال ہوتی ہے اس کو ہم کوئنو ڈرم کہتے ہیں، اور ان دو وال کے درمیان ایک جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم میزن کائم بولتے ہیں۔ اینو ذرا فوکس کریں۔ ہم اس کے سٹرکچر، سیل کا جو سٹرکچر ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے جو آؤٹر وال ہے اس کو ہم پینیکو ڈرم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو انر وال ہے اس کو ہم کوئنو ڈرم کہتے ہیں، اور ان وال کے درمیان میں ایک جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم میزن کائم بولتے ہیں، اور ان کے اندر امیبوائڈ سیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم سپیکیول کہتے ہیں، اور جو سپیکیول ہوتے ہیں اس کا سکیلیٹل ہوتا ہے، اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اوپر والا جو پورشن ہے، یہ جو سپیس ہے جو اوپر جو ہے وہ سوراخ، بڑا سوراخ ہوتا ہے، اس کو ہم اوسکولم کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے واٹر جو ہے وہ پوری باڈی کا ایگزٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اوسیا، ان کے
جو سیل میں سوراخ ہوتے ہیں جس کو ہم اوسٹیا کہتے ہیں، اور انہی سوراخوں کی وجہ سے واٹر جو ہے وہ ان کے باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان چیمبر میں جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو سیل ہیں، یہ جو عام طور پہ جو لائنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کوینوسائٹس کہتے ہیں، اور یہ فلٹر فیڈنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو آرگینک مٹیریل میرائن واٹر کے اندر ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کر کے اس سے فوڈ obtain کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو میزنکائم جو جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے، میں نے بتایا اس کے اندر میبوائڈ سیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم سپیکیول کا نام دیتے ہیں، اور سپیکیول اس کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سائز کی بات کریں تو یہ MCQs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ فیو ملی میٹر کا ہوتا ہے یا 1 میٹر کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک لارج کیوٹی پائی جاتی ہے، جو میں نے بتایا آپ کو، یہ بہت بڑی ساری سپیس آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم سپونجو سیل کہتے ہیں، اور ان کے اندر چیمبرز ہوتے ہیں، یہ چیمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چیمبرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر لائنڈ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم کوینوسائٹس کا نام دیتے ہیں، اور کوینوسائٹس جو ہے وہ فلٹر فیڈنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی میرائن واٹر کو فلٹر کرتے ہیں، اور اس میں سے آرگینک جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کر کے فوڈ obtain کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر پورز ہوتے ہیں، یہ سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سوراخ ہے، یہ سوراخ ہے، یہ سوراخ ہے، اس کو ہم اوسٹیا کا نام دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہی واٹر ان کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سنگل لارج اوپننگ ہوتی ہے، یہ سنگل لارج اوپننگ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم اوسکولم کا نام دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے ان کی باڈی سے باہر ایگزٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر ٹیشو لیئر نہیں پائی جاتی، تو ان کے اندر کوئی آرگن سسٹم بھی نہیں ہوتا، نہ ہی آرگن ہوتا ہے، تو ان کے اندر نو ریسپیریٹری سسٹم، جو واٹر ان کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے ان کے ذریعے گیسز کا ایکسچینج ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر کوئی ریسپیریٹری سسٹم بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ان کے اندر کوئی سرکولیٹری سسٹم بھی نہیں پایا جاتا، اور جو جتنے بھی سپنجز ہیں وہ آل آر سیسائل ہوتے ہیں، یعنی نان مٹائل ہوتے ہیں، یعنی پلانٹس کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔